من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اهتداه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. صدق الله العظيم. اے خاصان رسل وقت دعا ہے. اے خاصان رسل وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اے خاصان رسل وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے, جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے, اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے. چھوٹوں میں اطاعت نہ شفقت ہے بڑوں میں, چھوٹوں میں اطاعت نہ شفقت ہے بڑوں میں, پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے. گو قوم میں تیرے نہیں اب کوئی بڑائی, گو قوم میں تیرے نہیں اب کوئی بڑائی, پر نام تیری قوم کا یہاں بھی بڑا ہے. اور ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر, ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر. مدت سے اسے دور زمان میں کہا ہے. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں, فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں, بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے, ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے. نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے. اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. مفتی محمد عرفان قاسم صاحب جنہوں نے ہمیں ایک سے زائد زمانہ سے مخاطب کیا ہے, شریعت میں بھی تاریخ اسلام بہرحال میں ان کے دعوت کچھ کہنا اس لیے ضروری نہیں سمجھتا کہ آپ اچھی طرح سے ان سے واقف ہیں. حضرات, یہ محفل آج جامعہ مسجد عالیہ کے 71 سال بروز 17 اپریل 2017 19 ستمبر 1438 ہجری بروز بعد اثر موضوعات ملک کے موجودہ حالات میڈیا کا رول اور ہماری زندگی میں مناسب ہے. آپ کو پورا اندازہ ہوگا کہ جو کچھ حالات ہیں وہ آپ تک بیرون شہر کے ہوں یا بیرون ریاست کے ہوں یا بیرون ملک کے ہوں, روزانہ صبح اخباروں میں اور پھر ٹی وی میں, اور یہ سب جو ہے میڈیا کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ تک جو پہنچا ہے. اور اس میں میڈیا کا رول اتنا اہم ہوتا ہے کہ شاید کسی زمانے میں اتنا ہوا ہو, کیونکہ آج کل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور یہ میڈیا اور یہ سب میڈیا جو ہے حرکت میں آتے ہیں کسی بھی حالات کے
ریفلیکشن کے لیے یا وہ آپ کو معلومات فراہم کریں. میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم علماء مختلف پر چھوڑ دیتے ہیں اور وہ نسبتہ حالات ہوتے ہیں اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں علماء دیتے ہیں. تو آج کا بات بھی بہت اہم بات ہے اور میرے شریعت انفارمیشن سروس کی 670 نشست ہے اور اس بات میں دو طرفہ بات کہی گئی ہے. ایک تو ان کے موجودہ حالات میڈیا کا اور دوسرے پھر ہماری ذمہ داری کا مجھے کبھی موقع ہے کہ سے استفادہ فرمائیں گے. سب اس کے کتاب کا آغاز ہو ایک اردو اعلان اور سمجھیں گے ایک اردو علماء اسکول کا آغاز ہو رہا ہے. طرف سے اردو 25 حمایت میں اردو عالم 25 اپریل 2017 کا 6 جون 2017. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں گے کہ آج بڑی بڑی اردو کو پہنچ گئے ہیں لیکن مادری زبان سے بات نہیں اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. لہٰذا وہاں پر بڑے لوگ بھی آتے ہیں بچے بھی آتے ہیں پیرنٹس بھی آتے ہیں. تو لہٰذا کوشش کیجیے کہ اس 25 اپریل سے 6 جون تک استفادہ ہے. کچھ بنیادی طور پر جب وہ سیکھ جاتے ہیں سیکھتے ہیں تو یقینی چلتے چلتے بورڈس بھی پڑھتے ہیں بات کی سرخیاں بھی پڑھ لیتے ہیں. لکھنے پڑھنے کی اگر ضرورت پیش نہ بھی آئے تو یہ رہتا ہے کہ اردو عبارت کا مطالعہ ان کے لیے ہوتا عبارت کا مطالعہ اور جو بھی انسانی فیلڈ ہیں اس سے واقف ہے. یہ آج کے حالات پرابلم ہو سکتی ہے. اور ایک اعلان یہ ہے کہ حیدرآباد میں اردو RCT کالج گولڈ وائز اسٹیشن نگر میں اس میں ان لوگوں نے جو قریب طالب علم ایک بچے کا آغاز کیا ہے کچھ دن پہلے 2 سال ہو گئے اسے. تو وہ ہے ہمارا پھول کے نام سے اور یہ جو ہے 1 سال کے 4 ایشو بھیجتے ہیں آپ کا اسپاٹر اور بڑے معیاری مضامین ہوتے ہیں اس میں اور وہ صرف 4 ایشو سے 100 روپئے دیتے ہیں 25 روپئے ایک سیوائی بچہ آپ کے گھر پہ پہنچتا ہے. مہربانی فرما کر اس کے خریدار بن جائیے اور نہ صرف یہ آپ کے لیے بہت ہی معلومات ہونا بہت ہی معیاری ہے بلکہ آپ کے بچوں کے لیے بھی کام ہے. اور اگر آپ کے محلے میں یا مسجد میں کسی قسم کی لائبریری یا مطالعے ہو اس میں بھی آپ رکھیں تو بہت بڑا سوال ہوتا ہے کیونکہ اس میں دین کی باتیں بھی بہت پوچھو. مجھے کبھی موقع ہے کہ آپ لوگوں کے جو قدیم طالب علم ہیں جو یہ جرت کر کے نکال رہے ہیں اس کی ہمت افزائی ہوگی 100 روپئے کو زیادہ خرچہ ہے 4 بچے آپ کو آئیں گے میں اب آج کے خیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہر پر تشریف لائے اور خود کے اپنے دیے ہوئے عنوان سے سفر آسوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. تقاضا ہے کہ پھر سے شان حق پیدا ہو. تقاضا ہے کہ پھر سے شان حق پیدا ہو. عرب کے گزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو. مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو. وہی برپے تجلی پھر پرکاش اتارا. محترم گرامی قدر حاضرین کرام، اس وقت ملک کے جو موجودہ حالات چل رہے ہیں
ہر شخص، خاص طور پر سیکولر ذہن رکھنے والا، اس ملک کا ہر باشندہ، اس کے اوپر ایک طرح کی فکر سوار ہے کہ اس ملک کی جو گنگا جمنی تہذیب تھی اور اس ملک کا جو امتیاز تھا وہ آہستہ آہستہ خطرے میں پڑتا جا رہا ہے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ اس ملک میں آزادی کے بعد سے دو طرح کی ذہنیت اس ملک میں چلتی رہی ہے۔ ایک وہ ذہنیت ہے جس نے اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو پروان چڑھانے کے لیے کوششیں کی ہیں، اور ابتداءً ان لوگوں کا چونکہ غلبہ تھا تو ملک کا آئین اور دستور بھی اسی کے موافق بنتا چلا گیا، اور اس ملک کا جو دستور ہے وہ دستور اتنا اچھا ہے اور اس میں ہر شخص کو مذہبی آزادی کے ساتھ نہ صرف وہ عمل پیرا ہو سکتا ہے بلکہ اپنی مذہبی آزادی کے طور پر وہ جو ہے اپنے مذہب کا پرچار بھی کر سکتا ہے، مکمل آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کا پرچار بھی کر سکتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر شخصی طور پر اگر وہ کچھ اپنے اختیارات حاصل کرنا چاہے اور کہیں اونچ نیچ اس کی ذات میں اگر وہ لانا چاہے تو اس کو بھی مکمل طور پر اختیار دیا گیا ہے۔ مذہبی قید سے وہ آزاد ہو کر مکمل طور پر شخصی طور پر مذہب کو بنیاد بنا کر نہیں، مذہب سے ہٹ کر وہ اپنی ذات کے تئیں کچھ فیصلے کر سکتا ہے، اس پر کسی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ جو دستور ہے، اس دستور کی مخالفت آہستہ آہستہ شروع کی گئی ہے، اور پھر اس میں خاص طور پر دستور کی مخالفت جب بھی ہوتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوتا ہے، حالانکہ ملک کے دستور کو اگر چھیڑا جائے تو صرف اس سے مسلمانوں کا نقصان نہیں بلکہ تمام اقلیتوں کا اس سے نقصان ہوگا، تمام اقلیتوں کا نقصان ہوگا۔ لیکن چونکہ اقلیت میں سب سے زیادہ اور بڑی تعداد ہم مسلمانوں کی ہے، اس لیے سب سے پہلے ہم چراغاں ہو جاتے ہیں، ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور ہم جذبات کی راہ میں بہنے لگتے ہیں۔ اور یہی رول جو ہے میڈیا اپنے چینلوں کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور نام نہاد جو مسلمانوں کے نام تو رکھے ہوئے ہیں لیکن اسلام ان کے قلوب کے اندر داخل نہیں ہے، ایسے افراد میڈیا کے اندر بیٹھ کر خاص طور پر اسلامی قوانین اور ایسے قوانین جو ہندوستان میں لاگو بھی نہیں ہوتے ہیں اور اس کو نافذ کرنے کے لیے اسلامی حکومت چاہیے ہوتی ہے، ایسے قوانین کو بنیاد بنا کر اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر اگر کوئی دفاع میں آتا بھی ہے اور وہ اسلام کا حقیقی چہرہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ میڈیا جو چونکہ لائیو شو نہیں کرتی ہے بلکہ ریکارڈنگ کرتی ہے تو اس کو ہدف کر کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور ہم جب بھی کوئی ایسا ماحول اور ایسے پروگرام جب ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو سامنے اسلام کی دفاع کے اندر بیٹھے ہوئے افراد ہیں وہ یا تو اسلام سے بالکل واقف نہیں ہیں یا جو ہے اسلام سے واقف ہونے کے باوجود ان کے جو جوابات ہیں ان کو حذف کر کے پیش کیا جا رہا ہے، ایسا ہمیں معلوم ہونے لگتا ہے۔ الغرض یہی میڈیا ہے جس کی وجہ سے آج ملک کے اندر جو صورتحال پیش آ رہی ہے ہم میں سے ہر شخص سے اچھی طریقے سے واقف ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت ملک کے جو حالات ہو رہے ہیں ان حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں بعثت کے بعد کی 13 سالہ زندگی کو دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے مسلمان جن کی مالی حالت مستحکم نہیں تھی یا جو قبائل کے اعتبار سے قبیلے کے اعتبار سے زیادہ مستحکم نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود یہ کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اسلام کا اعلان مت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی زندگی میں 3 سال تک سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کے اندر محصور ہونا پڑا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کو سلام کیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہمت نہیں ہاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے مایوس نہیں ہوئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان بچوں کے احوال بھی آئے جن کے ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بلک بلک کر رو رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ رب العزت القریب ہمارے لیے کوئی راستہ اور کوئی سبیل نکالے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اقتدار کی صورت میں دونوں جو قبیلے تھے اور خزرج کے، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں مکمل اختیار دے دیا تھا کہ یہاں پر بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف و اطراف میں بسنے والے جو یہودی قبائل تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورے متحد طور پر ایک طرح کا معاہدہ نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علیحدہ علیحدہ معاہدے کیے۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدوں کی ان قبائل نے خلاف ورزی کی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس سلسلے میں جہاد کیا تو تاریخ گواہ ہے کہ دوسرے قبیلے حالانکہ وہی قوم اور مذہب کے ماننے والے ہیں، لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں رکاوٹیں عائد نہیں کی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجتماعیت کے طور پر نہیں بلکہ اکائی کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدے کروائے تھے، اور یہی نتیجہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر یہودی جو سردار تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ فرما دیا۔ آج ہم اپنے مقررین کو دیکھتے ہیں، سیاسی مقررین کو دیکھتے ہیں تو ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سیاسی بصیرت سے عاری ہیں، بالکل ایک طرف مسلمانوں کو لے آتے ہیں اور دوسری طرف 80% جو غیر مسلم ہیں ان لوگوں کو ایک طرف رکھ کر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان 80% کے اندر بہت سارے ایسے ہیں جو خود اس مذہب کے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس مذہب کے بالکل نہیں ہیں، اس میں سے ایک کرسچن ہوتے ہیں، کوئی بدھ مت ہوتا ہے اور دوسرے حریت کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان تمام کو اگر ہم متحد کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے جو نتائج ملک میں آ رہے ہیں وہ ایسے ہی ہوں گے۔ اور دوسری طرف ہم سامنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے جو سابقہ یہاں پر کارنامے رہے، جو سابقہ کارنامے رہے، یہاں پر 800 سال تک ہم نے حکومت کی ہے، 800 سال کے اندر جو تعمیری کام ہوئے ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ملتے ہیں جس کو تاریخی پس منظر کے تحت نہیں، صرف اس کو جو ہے مخالف اسلام کے طور پر پیش کرنے کے لیے اس کو لے لیا جاتا ہے اور اسی سے گھر گھر پہنچ کر ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ مغلیہ اور اس وقت کے راجاؤں کی جتنی لڑائیاں تھیں وہ نہ مذہب کی لڑائی تھی بلکہ وہ لڑائیاں جو تھیں وہ آپسی، جس طریقے سے پہلے زمانے میں ملک کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں ان لڑائیوں کے ویسی لڑائیاں وہ موجود تھیں، لیکن اس کو اس طریقے سے باور کیا جاتا ہے کہ یہ ہندو مسلمان
بچاؤ کے لیے جتنا روپیہ اور پیسہ لگانا چاہیے وہ نہیں لگاتی، لیکن اس سے آمدنی ہونے والی سیاحتوں کے طور پر ہونے والی آمدنی اس سے جو ہے ملک بہت مالدار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے مسلمانوں کی دین ہیں، لیکن اس کو کبھی بھی میڈیا جو ہے تذکرہ نہیں کرے گا، لیکن اس کے مخالفت میں اورنگزیب علیہ الرحمہ کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے گویا کہ وہ ہندوؤں کے سب سے بڑے دشمن رہے، سب سے بڑے دشمن رہے۔ یہ خلا کو کون پورا کرنا ہے، کون پر کرنا ہے، ہمیں یہ بتلانا ہے کہ ہمارے نسل کو بتلانا ہے کہ اورنگزیب علیہ الرحمہ کی اور پھر اورنگزیب علیہ الرحمہ کا خاص طور پر جو اقتدار آیا ہے اور انہوں نے جو اقتدار حاصل کیا ہے اس کو بھی اس طریقے سے منفی پروپیگنڈے کے ذریعے سے پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ اورنگزیب علیہ الرحمہ اگر اس وقت اقتدار حاصل نہیں کرتے تو اس وقت کے جو بادشاہ تھے انہوں نے اپنی بیگم کے لیے جو تاج محل کی تعمیر کروائی تھی اس کی وجہ سے ملک کو کنگال کر دیا، ملک کو کنگال کر دیا تھا، یہاں تک کہ یہاں کے جو باشندے تھے وہ آہستہ آہستہ غربت میں چلے جا رہے تھے۔ اس وقت اورنگزیب علیہ الرحمہ نے یہاں کا اقتدار سنبھالا تھا، پھر اتنا شاندار یہاں پر انہوں نے راج کیا ہے اور اس میں اسلامی فتوحات بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور بلکہ بعض علماء اکرام کی نگرانی میں فتاوی عالمگیر بھی انہوں نے اس میں شائع فرمائی۔ ان کے دور میں دو واقعہ پیش آیا ہے، لیکن میڈیا ایک واقعے کو پیش کرتی ہے، دوسرے واقعے کو پیش نہیں کرتی، اور دونوں کا پس منظر ایک ہی ہے۔ ایک طرف اورنگزیب علیہ الرحمہ کو ایک مسجد کے بارے میں یہ خبر ملی تھی کہ اس کے تہخانے کے اندر حکومت کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو استعمال کیا جائے۔ تاریخ ہند کے اندر حضرت مفتی سعید صاحب مدد اللہ علی کی یہ لکھی ہوئی مکتب حجاز دیوبند سے چھپی ہوئی کتاب ہے، اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ اس مسجد کو اورنگزیب علیہ الرحمہ نے ڈھا دیا تھا، اس کو ڈھا دیا تھا، اور ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد زرار کے ساتھ پیش آیا کہ منافقین نے ایک مسجد کو تعمیر کیا تھا اور اس کو مرکز کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈھا دیا۔ اسی طریقے سے اورنگزیب علیہ الرحمہ نے اس مسجد کو ڈھا دیا، لیکن میڈیا کبھی اس کو پیش نہیں کرتی ہیں، اور ہم مسلمان چونکہ تاریخ سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں اور تاریخ کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، اس لیے ہم اس کو بھی میڈیا کے سامنے لانے سے قاصر ہیں۔ دوسری طرف جس کا میڈیا بہت زور و شور سے تذکرہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے مندروں کو توڑ دیتے ہیں، حالانکہ پوری تاریخ میں صرف ایک مندر کے توڑنے کا تذکرہ ہے، اور وہ بھی اس کا پس منظر بھی یہ ہے کہ حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ کو یہاں پر بھی یہ خبر ملی تھی کہ ملک کے خلاف جو ہے اس میں سازشیں کی جا رہی ہیں، تو جس طریقے سے آپ نے مسجد کو ڈھایا تھا اسی وجہ سے یہاں پر بھی مندر کو ڈھا دیا، لیکن میڈیا اس کو صرف ایک مندر نہیں بلکہ کئی مندروں کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسی صورتحال کے اندر ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم یہاں کی جو مسلمانوں کی تہذیبی تاریخ ہے، یہاں کی جو کلچر ہے، اس کو ہم پڑھنے والے ہیں، اور مؤرخین جو انصاف پسند ہیں ان کو اپنے مطالعے کے اندر رکھ کر ایسے باتوں کو ہائی لائٹ کرے جس سے یہاں کی گنگا اور جمعی جو تہذیب ہے اس کے جو خوشگوار حالات آتے ہیں ان کو ہم نمایاں طور پر پیش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کام جو ہے سیاسی لیڈروں سے نہیں ہوگا، سیاسی لیڈر جو کریں گے وہ یہ ہے کہ اپنا ووٹ بینک مضبوط کرنے کے لیے وہ ہمیشہ جو ہے چاہے مسلمان امیدوار ہو یا غیر مسلم امیدوار ہو، وہ اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کے لیے ایسی باتیں پیش کریں گے جس سے ماحول میں تفریق پیدا ہو سکتی ہے، ماحول کے اندر خوشگوار حالات نہیں آ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا پڑے گا۔ ہم علماء کرام ہیں، عوام ہیں، جو سنجیدہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جن کو لکھنے کی صلاحیت دی ہے، ایسے افراد کو آگے آنا ہوگا اور ملک کو جو خطرہ پیش لاحق ہے اس سے ملک کو نکالنا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب انگریز کا یہاں پر تسلط ہو گیا، جب انگریز کا تسلط ہوا تو ابتداءً مسلمانوں نے انگریز کے خلاف میں ہتھیار سے مقابلہ آرائی کرنے کی کوشش کی۔ 18
ساتھ کیا اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ملک کے تمام باشندوں کے اندر دلوں میں انگریزوں کے خلاف جو وہ لوگ یہاں پر سازشیں کرتے تھے اور خاص طور پر وہ اس لیے آئے تھے کہ اس ملک کو وہ لوگ جو ہے اس طریقے سے اسپین بنا دیے تھے اور کرناٹک وغیرہ کو ان لوگوں نے جس طریقے سے پورا تبدیل کر دیا تھا ہندوستان میں اسی مقصد کے لیے آئے تھے۔ لیکن اس وقت ہمارے جو اکابر تھے ان لوگوں نے جو 1857 میں جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا ان لوگوں نے یہاں پر جو محسوس کیا اس کے وجہ سے یہاں کے حالات اس طریقے سے نہیں ہو پائے اور وہ لوگ اس درجے کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ سنجیدہ جو برادران کے وطن تھے ان کو اپنے ساتھ کیا اور بلکہ گاندھی جی کے بارے میں یہاں تک لکھا ہوا ہے تاریخ کے اندر کہ جمیع العلماء نے پورے ہندوستان میں اپنے خرچے پر ان کو کرایہ دیا، اپنے خرچے پر، اور ان کا جو مہاتما جو لقب دیا گیا تھا وہ کسی ہندو نے نہیں دیا تھا بلکہ مسلمانوں نے ان کو مہاتما کا لقب دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پورے ملک کے اندر جب ان کو گھمایا گیا اور ان کی تقاریر کروائی گئی اور یہ اس طریقے سے ماحول کو بنوایا گیا کہ برادران وطن جو ہے ہمارے شانہ بشانہ ہو کر کفار انگریز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج بھی بہت سارے سنجیدہ افراد جو غیر مسلموں سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اس ملک کے موجودہ حالات سے فکر مند ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تک پہنچے اور اس کے بعد پھر ہم ان کو ملک کے موجودہ حالات سے واقف کروائیں اور اس میں ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے ہم اس کو جو ہے ان کے سامنے پیش کر کے اس طریقے سے لاہی عمل کریں گے۔ ابھی حال ہی میں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب جو جمیعت العلماء کے صدر ہیں ان کا ایک مدارس کے ذمہ داروں کے نام پر ایک چھوٹا سا کلپ آیا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ اپنے مدارس میں ہم لوگوں نے یہ کر دیا ہے کہ کوئی مدرسے میں غیر مسلم آنا تو دور کی بات کو اس طرف بھٹک کے بھی نہیں دیتا ہے۔ ہماری مسجدوں کے اندر غیر مسلم کو آنے کی ہم نے اس طریقے سے وہاں پر جو ہے ایسا ماحول بنائے ہیں کہ وہ کبھی اس طرف جو ہے جھانکنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ صورتحال کو ختم کرنا ہوگا۔ ہم اپنے پلیٹ فارم پر تمام ایسے سنجیدہ افراد کو لا کر بتلانا ہوگا کہ ہمارے مدرسوں کے اندر کیا تعلیم دی جاتی ہے، مدرسوں کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے، اور پھر مسجدوں کے اندر ہماری عبادت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ان کے سامنے بتلانا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ہم اگر کبھی بھی کوئی جلسہ کریں گے تو جلسے کے اندر جہاں ہم مسلمانوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کے سامنے ہم دینی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طریقے سے ایسے جلسے اور ایسے پلیٹ فارم پر ہم لوگوں کو تمام برادران وطن کو جمع کرنا ہوگا اور ان کے سامنے صرف اتحاد کی بات پیش کریں گے۔ ہمیں جو خطرات پیش ہے ملک کے اندر جو حقیقی جو خطرات پیش ہے وہ ہمیں مہنگائی سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر ہمیں ایک دوسرے کے اوپر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس سے لڑنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے کیا کر لیا، آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کی کوشش کرنی شروع کر دی اور اس کے نتیجے میں ملک کے اندر جہاں جو مسائل تھے وہ مسائل وہیں کے وہیں ہیں، لیکن ہم مذہب کی بنیاد پر آپس میں بڑھتے چلے گئے اور پھر بہت سے مسائل جو ہیں جن کے اندر ہم خود مسلمان مسلکی تفریقہ بازی کے اندر جڑ گئے، مسلکی تفریقہ بازی کے اندر جڑ گئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی یو پی کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے اندر جہاں پر دیوبند جیسی اکثریت کے اندر 80% مسلمانوں کی وہاں پر اکثریت ہے، اس کے باوجود دوسرے طبقے کا جو ہے فرد کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بیروی کے اندر بھی جہاں پر مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی ہے وہاں پر بھی جو ہے دوسرے طبقے کا گروپ جو ہے غالب آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تکفیر میں لگے رہیں اور وہ ہے کہ ہمیں مسلمان سمجھ کر ایسی ان لوگوں نے کوششیں کی ہیں جس کی وجہ سے کامیابی ان کے پلک چومنے لگی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم جو بھی جدوجہد کریں گے، جو بھی ہم کوشش کریں گے اس کا ویسا ہی نتیجہ نکلنے لگے گا۔ ایک طرف ہمارے سیاسی لیڈران تھے جن کی تقاریر ایسی شعبہ بیان تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کو دار الاسلام بنا دیں گے، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو
جو گھر گھر پہنچ کر لوگوں کی ذہن سازی کر رہے تھے، اور پھر جو پسماندہ طبقات تھے ان کے سلسلے میں یہ بات کرانے کی کوشش کی گئی کہ تمہارے جو حالات پیش آئے ہیں یہ حالات ان مسلمانوں کی وجہ سے ہیں، ان لوگوں نے مسلمانوں نے ایک ملک کو لوٹا ہے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو ہندوستان میں 800 سال تک یہاں پر حکومت کی ہے، کسی بھی برادران وطن کو ہم سے شکایت نہیں کی۔ اس کے برخلاف انگریز یہاں پر آنے کے بعد آپ دیکھیں گے جو پورے برادران وطن اور مسلمان مل کر جو انگریز کا مقابلہ کیے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس ملک کو کنگال بنانے کی سازش کی تھی۔ یہاں سے کئی خزانے لوٹ کر وہ لوگ لے کر چلے گئے تھے، لیکن مسلمان جو بادشاہ دوسری جگہ سے آئے، خاص طور پر کابل وغیرہ سے جو بادشاہ آئے ہیں، ان لوگوں نے اسی ملک کو اپنا ملک بنایا، بلکہ یہاں کی تعمیری کام میں حصہ لیا ہے۔ آج بھی دیکھیں گے ان کی جو تعمیرات ہیں بہت ساری ایسی ہیں کہ جو قدم قدم پر ہمیں بتلاتی ہیں کہ یہ عظمت رفتہ ہمارے یہاں پر موجود تھی، لیکن ہم لوگوں نے اللہ رب العزت کی ناقدری کی ہے اور پھر تعیش پسند زندگی گزارنے کی ہم نے کوشش کی ہے، تو اللہ رب العزت نے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ رب العزت لوگوں کے درمیان جو ہے حالات کو اور واقعات کو بدلتے رہتے ہیں۔ اس طور پر اللہ رب العزت نے جب یہاں پر ہم حاکم تھے، ہم لوگوں نے ناقدری کی، تو اللہ رب العزت نے ہمیں محکوم بنا دیا، اللہ رب العزت نے ہمیں محکوم بنا دیا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی، جس میں فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ اے لوگ آپ کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ، کہ ان لوگوں پر، ان بندوں پر، ان میرے بندوں پر جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو کسی کے مقابلے کے لیے بھیجا تھا، اور وہاں پر صحابہ کرام مقابلہ کرتے ہوئے شکست کھا گئے، اور پھر وہ واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ جب وہ لوگ مدینہ منورہ پہنچ رہے تھے تو رات کا وقت تھا، اور ان لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگوں نے مقابلے سے بھاگ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، سیدھے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاف کر دیا تو خیر، نہیں تو ہم کہیں دور دراز علاقے میں چلے جائیں گے۔ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت پہنچے جب ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا تھا، اور وہ لوگ مسجد نبوی کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارکہ کے پاس بیٹھ گئے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو ان لوگوں نے پوری صورتحال سے واقف کروایا اور کہا کہ نحن الفرار، ہم لوگ بھاگے ہوئے ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ بھاگے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ تم لوگ وہ لوگ ہیں جو مد مقابل سے ذرا پیچھے ہٹ کر منصوبہ بندی کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فئۃ المسلمین، میں مسلمانوں کی کمک ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی صحابہ کرام کو چند اور صحابہ کرام کو دے کر ان کے مقابلے میں بھیجا تو وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے اندر کیا تکالیف پیش آئی، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور کئی صحابہ کرام زخمی تھے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان تھے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم ان کفار کا پیچھا کرو، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر زخمی صحابہ کرام کا پیچھا کیے، اور پھر ان سے کہا کہ آئندہ سال مقام بدر کے اندر تم سے ملاقات ہوگی، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ کفار کے دل دہل گئے اور ان لوگوں کو آئندہ سال آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ صحابہ یہ واقعات حیات طیبہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں ملتے ہیں کہ مسلمانوں کو حالات سے مایوس ہونا نہیں ہے، بلکہ وہ پیچھے ہٹ کر وہ منصوبہ بندی کرے، جہد مسلسل کرے، اور پھر اس کے بعد حکمت عملی تیار کر کے دو جذبوں کے ساتھ، ایک
ساتھ اور دوسرے مسلمانوں کے تئیں ہم جو ہے مخلص ہوں، ان دو جذبوں کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں گے. آج دیکھیں گے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پارٹیاں جہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہاں پر امیدوار جو کھڑا کرتے ہیں وہ تقریباً پارٹیاں جو سیکولر کہلاتی ہیں وہ جو ہے وہیں سے مسلمان امیدوار کو کھڑا کرتی ہیں. آج بھی ایسے ہی ہوا ہے، 3 بلکہ 4 ایسے بڑی بڑی پارٹیاں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں، ان لوگوں نے مسلم اکثریت کی علاقے کے اندر مسلمانوں کو ٹکٹ دیا ہے اور پھر یہی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تقریر، نشانہ بازی اور پھر ایک دوسرے کے قبر کھولنے میں لگے ہوئے تھے. اور اس کا نتیجہ کس کو ملنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور ہوا بھی ایسی ہی ہے، جہاں مسلمانوں کے ووٹ منتشر ہو گئے وہاں پر کامیابی کسی اور کو مل گئی. تو یہ جو صورتحال ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے مسلمان جو لیڈر ہیں، جو سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ جہاں پر ایک مسلمان کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ مل گیا ہے تو دوسرے وہاں پر نہ کھڑنے کی اور ملک کے مفاد کو پیش نظر رکھا جاتا تو اس صورت میں بہت بڑی کامیابی مل سکتی تھی، بہت بڑی کامیابی مل سکتی تھی. لیکن ان لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ آج ہمیں ٹکٹ ملا، اگر ہم کامیاب ہوں گے تو کوئی بھی مخلص نہیں ہے. اتنا یاد رکھیے، کوئی بھی مخلص نہیں ہے. صرف عوام کو بہلایا اور پھسلایا جا سکتا ہے، بہکایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ان کا ذاتی مفاد اور ذاتی مفاد کے علاوہ ان کو ملک کا مفاد ان کو پیش نظر نہیں رہتا ہے. جب یہ صورتحال پیش آ جائے گی تو میرے بھائیوں پھر ایسے نتائج برآمد ہوں گے. اس کے علاوہ بھی چند اور باتیں ہیں جس میں ہم مسلمانوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک یہ ہے کہ ملک کے یہ صورتحال بنتے جا رہے ہیں، اس کے باوجود کیا ہم مسلمانوں کے اندر دینی طور پر کچھ شعور بیداری ہوئی ہے یا نہیں، اس کا جائزہ ہے. آج دیکھیں گے شریعت اسلامیہ کی مخالفت غیروں سے زیادہ اپنے کر رہے ہیں، غیروں سے زیادہ اپنے کر رہے ہیں. ہمارے گھرانوں میں ہونے والی ہر خوشی اور غم کے موقع پر کیا ہم اسلام کو پیش نظر رکھتے ہیں یا رسوم و رواج کو پیش نظر رکھتے ہیں؟ ذرا اپنا جائزہ لے لیجیے. بچے کی پیدائش سے لے کر مرنے تک جتنے رسوم و رواج ہیں وہ تمام کے تمام غیروں کا کیا ہوا ہے. شریعت اسلامیہ کا رول کیا ہے، شریعت اسلامیہ ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے، کیا ہم اس طرف توجہ دیتے ہیں یا نہیں؟ آپ دیکھیں گے بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے حقوق بتلائے کہ اس کی تحریک کرائی جائے. کسی اللہ والے سے اس کے کان میں اذان اور اقامت کہلوائی جائے اور اس کے بعد اس کا جھٹا جو ہے کھجور کی شکل میں یا کسی اور شیرینی کی شکل میں اس کے منہ میں رکھا جائے. یہ تو نہیں ہوگا، لیکن بچے کے نام رکھائی پر لاکھوں روپے کے، ہزاروں روپے کے لڈو بنوائے گئے. پھر اس کے بعد اب جیسے جیسے جب اس کے حالات کے اندر تغیر آتا جاتا ہے، رسوم و رواج تو ہمارے گھروں کے اندر لازمی جز بن گیا ہے، ہر چیز کے اندر لازمی جز بن گیا ہے. اور شریعت اسلامیہ کی مخالفت جب ہم کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی حق نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کا اللہ رب العزت جو ہے مسائل حال ہے. اللہ رب العزت ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے اور ایسی ایسی باتیں زبانوں سے نکلنے لگی ہیں جو کفریہ تک پہنچتی ہے، لیکن مسلمان اس کو اپنی زبان پر لا رہے ہیں. اور حال یہ ہے کہ ہم اپنے طریق اسلام کے اوپر مکمل طور پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دوسری وجہ، مسلم معاشرے کا گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے. مسلم معاشرہ اس وقت پورے گناہوں کی دلدل میں جھگڑا ہوا ہے. ہر شخص جو ہے، ہر شخص گناہوں کے اندر پھنسا ہوا ہے. اس سے باہر نکلنے کی نہیں سوچ رہا ہے، لیکن یہ سوچ رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی حکومت آئی. میرے بھائیوں، عبد الملک بن مروان جو بنو امیہ کے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے سامنے لوگوں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ بادشاہ ہیں لیکن آپ ایسی حکمرانی کیوں نہیں کرتے ہیں جیسے حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس وقت انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حکمرانی میں ابو ذر غفاری جیسے صحابہ کرام ہوتے ہیں. ایک مرتبہ کوفہ کی مسجد میں حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں. ایک آدمی، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کے حالات کیا تھے مسلمانوں کے،
ایک خارجی کھڑے ہوتا ہے اور کہتا ہے یا علی، امیر المؤمنین کے لقب سے خطاب نہیں کرتا ہے بلکہ کہتا ہے یا علی. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو کہتا ہے کہ اے علی، آپ ایسی حکومت نہیں کرتے جیسے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. حضرت علی نے فوراً برجستہ جواب دیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہم جیسے ماننے والے لوگ موجود تھے، ہم جیسے ماننے والے لوگ موجود تھے، اور تم ایسی گفتگو کرتے ہو جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو چھنی ہونا پڑتا ہے. تمہاری گفتگو، تمہارا لہجہ اور تمہارا انداز تکلم یہ ہے تو تمہارے اوپر حکمران بھی ظالم ہی مسلط ہوں گے، تمہارے اوپر ظالم ہی حکمران مسلط ہوں گے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کا کیا مقام ہے اولیاء کرام کے سامنے. انہوں نے بہت بڑے بڑے ظالم بادشاہوں کے دور دیکھے. انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا دور بھی دیکھا، اور واقعی کربلا کے موقع پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جام شہادت جام شہادت ہوئی ہے اس کو بھی ملاحظہ کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے حجاج بن یوسف کے ظلم و جور کو بھی دیکھا ہے. تو حضرت ہمیشہ صبر کی تلقین فرماتے تھے، ہمیشہ صبر کی تلقین فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ صبر ہی کی وجہ سے ہمیں کامیابی ملے، ہمیں کامیابی ملے. اور آج بھی یہ ہے کہ جیسے بھی ظالم حکمران ہوں، ہمارا تعلق یہ ہونا چاہیے کہ ہم فوراً اللہ رب العزت سے جڑ جائیں. انابت اللہ یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں گے ملک کے موجودہ حالات میں سے جیسے بھی بدلتے رہیں، لوگ بابرہ مچا رہے ہیں لیکن نماز کی طرف، پانی کی طرف رغبت نہیں لگ رہی. ہماری مسجدیں پہلے بھی ویسی ہی تھیں، اب بھی ویسی ہی ہیں. کانگریس کی حکومت میں بھی ویسی ہی، موجودہ حکومت کے اندر بھی ویسی ہی ہے. جب ہم اپنے کو نہیں بدلنا چاہتے ہیں تو کیا اللہ رب العزت ہمارے اوپر انصاف اور عدل کا معاملہ فرمائے گا؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم اعمالکم، جو تمہارے اعمال ہوں گے تمہارے ہی اعمال ویسے ہی ہیں. اور اسی کے مطابق بعض اولیاء اکرام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم یہ دیکھو کہ تمہارے جو حکمران ہیں وہ حکمران ظالم ہیں تو تم سمجھو کہ تمہاری جو اس ملک کی جو رعایا ہے وہ بھی 80-90% جو ہے ظالم. جہاں پر تم یہ دیکھو کہ تمہارے ملک کے جو حکمران ہیں وہ رشوت خور ہیں تو سمجھیے کہ ملک کی اکثریت رشوت خور ہے، ملک کی اکثریت رشوت خور ہے. اور اس کے علاوہ بہت متعدد اقوال ان لوگوں نے گنوائے ہیں کہ اگر فلاں بیماری اگر فلاں کے اندر دیکھو حکمران کے اندر تو یہ وہ سمجھنا کہ صرف حکمران کے اندر یہ بیماری ہے بلکہ ان کے رعایا کے اندر بھی وہی بیماری موجود ہے. تو اب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو اللہ رب العزت سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت کے ہمارے حکمران کو بدل دے. تو البتہ میرے بھائیوں تیسری جو وجہ ہے وہ ہے جہالت. دین سے بھی ناواقفی ہے، دنیاوی سے بھی ناواقفی. آج مسلمانوں کی اکثریت دیکھ لیں گے آپ، کبھی مسلم محلے کا جائزہ لیجیے کہ وہاں کے چبوترے تو آباد رہیں گے، وہاں کے چبوترے آباد رہیں گے. گٹکا، شراب اور ایسی مہلک جو امراض ہیں اس کے اندر وہ مبتلا رہیں گے. لیکن وہیں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور ان کے والدین کو یہ فکر نہیں ہے کہ وہ کس گلی کوچے کے اندر مارے پھر رہے ہیں. ان کو پکڑ کر تعلیم دلوائیں، اس کی فکر والدین کو. اس لیے کہ ان کو جو زیادہ ان کا جو سرمایہ ہے وہ اپنی ہی ذات کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، کہیں گٹکے کی شکل میں، کہیں شراب کی شکل میں، کہیں جوئے کی شکل میں. اور بہت سے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بیپاری ہیں وہ لوگ جو ہے سود کے اوپر قرض لے کر اسی کے اندر پیسہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ان کو اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر نہیں ہے. ایسے اگر ہماری صورتحال رہے گی تو میرے بھائیوں ہمارا مستقبل کیسے سدھرے گا؟ اس طرف ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو باتیں کہی گئی ہے کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سامعین کو بھی اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے. آمین. آج مسلم مسئلہ وقت کا جو ہے اخباری بیان آیا، علماء اور امام صاحبین جو فیصلہ مسلم مسئلہ وقت کیا ہے اس کے اوپر لوگوں کو سمجھائیں. سماجی بائیکاٹ کیا جائے، لڑکے کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے یا پورے خاندان کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے؟ اللہ ایسے حالات پیدا ہوں گے جس سے تقسیم تو اس وقت کے بڑے بڑے جو
رہنما تھے جو آپ واقف ہیں 1970 کی بات کرتے ہیں عوام کے بچوں کی مولانا آزاد رحمۃ اللہ شیخ عبداللہ پروفیسر غنی اور بہرحال بہت بڑے بڑے لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نے ہندوستان پر ایک بات سال حکومت کی ہے اور ووٹ کے ذریعے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں حکومت کریں گے, لہٰذا اس کی مخالفت نہ کی. اب آپ کی اندازہ لگائیے کہ 56 میں جو قانون رفیع رحمۃ اللہ کی طرف 56 میں جو قانون بنا اس کے بعد سے کس طرح عمل ہوا ہے اوقافی جائیدادوں کے اوپر اور پھر ہمارے اتحاد پر کیا کیا ہوا, کیا کیا نتیجے ہو گئے. ابھی حیدرآباد میں خود یہ شرعی عدالت بھی بنی تھی جیسے اس سے بھی رجوع لوگ ایسے شرعیہ طلاق کروانے. مجھے شفیع تمام بیک گراؤنڈ سے بتانا ہے کہ یہ سلسلہ بہت عام ہو رہا ہے. ہمارے روزمرہ کے لکھے طلاق کا ذکر ہم ایک عرصے تک بھی شاید ہی شاہزادہ اخبار میں دیکھتے تھے کہ بھائی طلاق کا ذکر آیا ہے, یہ طلاق میرے لوگ آپ یہ اندازہ لگائیے. اسی لیے ایڈوکیٹ کے پاس ایک ساتھ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ طلاق ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ وہ جو مختلف پارٹی ہے وہ کسی دوسرے ایڈوکیٹ سے بھی تو یہ جو انٹرپریٹ کرتے ہیں وہ جو انٹرپریٹ کرتے ہیں جو موضوع بناتے ہیں اس کو جو وضاحت کرتے ہیں تو وہ ٹکراؤ آ جاتا ہے. ٹکراؤ آ جانے کی وجہ سے عدالت میں مسئلہ پیش ہوتا ہے. تو یہ وکیل صاحب دولہا کو صحیح بتاتے ہیں, دنیا کو صحیح بتاتے ہیں. وہ وکیل صاحب چاہے وہ کسی مذہب کے ہو اور دولہا کو صحیح بتاتے ہیں, اس کے جو ہے تائید توجیہات کے ساتھ وجوہات کے ساتھ ایسے میں کیا ہندوستان کا سب سے بڑا ادارہ جامعہ نظامیہ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کے بارے میں وضاحت کر سکیں تو میری رائے یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر جو معاملہ پیش ہوتا ہے تو ایک صاحب لا کے وہاں پر فتویٰ پیش کرتے ہیں جامعہ نظامیہ, دوسرے صاحب لا کے دوسرے. کبھی جب فتوے جاتے ہیں تو وہاں کیوں اس کے اندر پارٹی بنتے ہیں عدالت سے آپ کو لہٰذا بہتر ہے کہ جب کبھی آپ کے سامنے اس قسم کا مسئلہ ہے یا کوئی رائے جیسا کسی عدالت سے مجبور ہے کسی انسان سے مجبور ہے تو سب سے پہلے مشورہ ہے جامعہ نظامیہ سے فتویٰ لینے کے بعد اگر کوئی اور بنا ہے دعا ہو سکتی ہے. شرعی عدالت قائم کرے تو کیا کریں گے, فتویٰ لے کے کیا کریں گے, کاغذات لے کے کیا کریں گے؟